जी नाज़रीन, जो इस वक्त हमारा टॉपिक वाइज सेशन चल रहा है वो दीन इस्लाम के 5 पिलर्स यानी 5 स्तूनों पर जो है हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ चीज़ें और ऐसे पॉइंट्स जिन्हें हम जानना चाहते हैं, और क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ इसलिए मेरा अपने भाइयों से सवाल भी रहेगा, और फिर कुछ चीज़ें मैं अपने जानने के लिए कहूँगा, फिर मैं कुछ बताने के लिए कहूँगा। तो दीन इस्लाम के 5 अरकान के बारे में तो सभी जानते हैं। तो उनमें से पहला जो रुकन है उस पर हम गौर करते हैं कि पहले रुकन का कुरान मजीद, कुरान करीम, और फिर हम मुसलमानों से क्या ताल्लुक़ है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो रुकन है वो है कलमा तैयबा, और बहुत ही ख़ास और अल्फाज हैं इस कलमा के, यानी इस पूरी सेंटेंस के। तो ये एक दीन इस्लाम में एंट्री का पहला स्टेप भी है, इसके बगैर कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता। और इसका मतलब आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला को एक मानना, यानी वहद मानना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका रसूल मानना, ये इस कलमे का मतलब है। और असल में ये कलमा बेस इसलिए बना कि इस पर जो इन दो बातों पर यानी अल्लाह को एक माने, फर्स्ट इसका पहला हिस्सा है कि अल्लाह को एक मानना, और दूसरा है कि रसूल को यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका रसूल मानना, यानी अल्लाह ताला का रसूल मानना। इस सेंटेंस के 2 हिस्से हैं और दोनों मैंने आपको बताए। और बेस इसलिए बना, फिर सबसे पहला स्टेप दीन इस्लाम एंट्री का इसलिए बना कि 2 मेन और ख़ास बातें जो दीन इस्लाम में, वो एक तो अल्लाह ताला को एक माना यानी तौहीद को मानना, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका रसूल मानना। और जो कोई शख्स इस पर ईमान लाएगा वो मुसलमान यानी हो सकता है। तो कुरान मजीद में जब हम इन तमाम बातों को देखते हैं, देखें, जानना और एक होता है मानना, इन दोनों बातों में फ़र्क है। अब किसी चीज़ को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन किसी के कहने से मैं उस चीज़ को मान लेता हूँ, उस पर यकीन करके। अब एक चीज़ को मैं ख़ुद जानता हूँ, और जो चीज़ मैं ख़ुद जानता हूँ उसमें और वो चीज़ जो मुझे किसी ने कही और मैंने मान ली, उसमें बड़ा फ़र्क है। ख़ुद जो रिसर्च और जो तालीमात हम ख़ुद अपने तौर पर और ख़ुद ऐसी स्ट्रगल करके हासिल करते हैं, उसमें और किसी के कह देने से मानने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो यही बात मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखें, बताया यही जाता है कि हम जो है वो हमारा जो दीन इस्लाम का जो बहुत और अहम और ख़ास पहलू है वो है कलमा। और इसके बगैर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कलमा तैयबा के बगैर कोई भी शख्स, यानी उन 2 बातों पर ईमान लाए बगैर कोई भी शख्स दीन इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। तो फिर ये ऑटोमेटिकली बड़ी बात हो गई ना। तो मैं चाहता हूँ कि इस बड़ी बात के लिए आखिर हमें कुरान मजीद में क्या सबूत मिलता है, और इस बड़ी बात के लिए अल्लाह ताला और कुरान करीम हमें कौन सी आयत देते हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि कुरान करीम ने या फिर अल्लाह ताला ने कलमा तैयबा को फर्स्ट पिलर के लिए चुन लिया। देखें, अगर हम कुरान मजीद का मुतालिया करें तो कुरान मजीद में कोई एक भी वर्स हमें ऐसी नहीं मिलती जिससे हमें ये पता चले कि पूरा कलमा यानी पूरा सेंटेंस, जो कलमा तैयबा का पूरा सेंटेंस है, उस आयत में लिखा हो, ऐसी हमें कोई एक भी वर्स हमें नहीं मिलती। और ना ही किसी दूसरी आयत में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि देखो, ये 2 बातें हैं, इन दोनों बातों पर ईमान लाकर तुम, और ये मैंने लिख दी हैं, और ये बात कंफर्म्ड है कि ये बेस बनेगी, और इसको बेस बनाओ,
اس کو بنیاد بناؤ دین اسلام کی، اور فرسٹ سٹیپ بناؤ دین اسلام میں، تاکہ لوگ اس چیز پر ایمان لے آئیں، اور پھر ہی وہ جو ہے وہ اینڈ پہ جنت بھی ان کو ملے گی، پھر وہ یعنی ایک اچھے پہلو سے گزریں گے۔ قرآن مجید میں کسی ایک جگہ پر دونوں ہمیں کلمے کا وجود، یعنی اگر ہم بات کریں کہ اگر کوئی بھی شخص نیا کوئی کہتا ہے کہ ہاں جی میں نے دین اسلام میں داخل ہونا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھو اور اس پر ایمان لاؤ۔ لیکن اگر وہی شخص یہ سوال کر دے کہ مجھے سب سے پہلے مجھے یہ دکھاؤ کہ قرآن مجید میں یہ کہاں پر لکھا ہے، تو سیم میرا بھی یہی سوال ہوگا کہ اگر میں کہوں کہ مجھے دکھایا جائے کہ قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کس جگہ پر لکھا ہے، کس ورس میں، کس صورت میں لکھا ہے، تو پھر ان لوگوں پر واجب ہو جائے گا جو کہ دین اسلام کے عالم ہیں، جو کہ اسکالرز ہیں، جن کے آگے لاکھوں کے اور پھر ہزاروں کے مجمع لگے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اکیلے مائک میں کھڑے بولتے ہیں، ان کے سامنے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوتا، اور پھر ان پر یہ لازم ہے کہ وہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں کس جگہ پر کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، تو وہ ان کو ضرور اس بات کا جواب دینا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں نہ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے، اور نہ ہی پھر خود ہمیں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ بات ہے اور اس کو مان کر جو ہے کوئی بھی شخص مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہم یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، حدیثوں میں بھی مرقوم ہے کہ کلمہ پڑھو گے تو جو ہے وہ اگر مرتے وقت کوئی شخص کلمہ پڑھ لے تو وہ جنت میں جائے گا۔ میرا یہ سوال دین اسلام کے جو عالم لوگ ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، ان لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہر شخص کو، یعنی جو بچہ ہی ہے ابھی دین اسلام میں، تو اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ کلمہ طیبہ ہے اور کلمہ پڑھنا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے، لیکن وہ سوال کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ منع کیا جاتا ہے کہ دین اسلام میں جو ہے یہ پرفیکٹ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے۔ اب جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے کلیئر نہیں کیا، جس کو جبرائیل علیہ السلام نہیں لے کر آئے، پھر جس کا حکم ہمیں قرآن مجید نہیں دیتا، وہ آج کے لوگ یا پھر اس سے پہلے صدیوں کے لوگ جو ہیں، ان لوگوں نے اس چیز کو بنیاد بنا لیا، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کس بنیاد پر اس چیز کو بنیاد بنا لیا، کیونکہ قرآن مجید میں تو ہمیں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ کلمے کی کوئی بیس بھی ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتی، تو پھر میں یا پھر کوئی بھی اور بھی شخص کس طریقے سے کلمہ کو، یعنی پہلے کلمہ کو کس طریقے سے وہ دین اسلام کا پہلا ستون کہہ سکتا ہے، یعنی پہلا پلر کس طریقے سے کہا جا سکتا ہے اس کو، کیونکہ جس چیز کی اپنی بنیاد نہیں ہے وہ ہم اس چیز کو بنیاد نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک علمی بات ہے، ایک علمی بات ہے، اور ہر علم رکھنے والا بندہ اس بات کو، وہ میری بات سے اگری کرے گا کہ جس چیز کی اپنی بنیاد نہیں ہے، ہم اس کے اوپر ایک بہت بڑی چیز کی بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ ایک ہم دیوار بناتے ہیں، چھوٹی دیوار بناتے ہیں، اس کی ہم بنیاد نہیں رکھتے، اس کو ہم ایسے ہی زمین کے اوپر سے کھڑی کر دیتے ہیں۔ اب اس کے اوپر ہم نے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنانی ہے اس ایک دیوار کے اوپر، تو کیا وہ ایسا ممکن ہوگا کہ وہ ٹک جائے، یا پھر کوئی بھی بندہ اس کو بنانے والا اس بات پر آمادہ ہوگا کہ میں اس کو اس کے اوپر کیوں بناؤں، کیونکہ یہ گر جائے گی۔ ایک دیوار کے اوپر جس کی اپنی بیس نہیں بنائی گئی، اور اس کے اوپر بھی ایک بلڈنگ بنانی ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ دیوار گر جائے گی اس بلڈنگ سے۔ تو میرا یہی سوال ہے، اور میرے بڑے ہی ادب والے بھائی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ بالکل ہی ادب کے طریقے سے اور مجھے جواب دیا جائے کہ قرآن مجید ہمیں کس جگہ پر کلمہ کا ذکر جو ہے ہمیں ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس جگہ پر یہ حکم دیا ہے کہ ان چیزوں کو ماننا ہے، اور یہ میں نے لکھ دیا ہے، اور ان چیزوں کو مان کر جو ہے، اور یہی دین اسلام کی جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں کس جگہ پر ہمیں کلمے کا پورا سنٹینس ملتا ہے، کس ورس میں ملتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس کے دونوں حصوں کو دیکھیں تو دونوں حصے موجود ضرور ہیں قرآن مجید میں، لیکن پہلا حصہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کی بات کریں
تو وہ 100 ٹائم سے بھی اوپر ہے، یعنی قرآن مجید میں اس کا ذکر 100 سے بھی اوپر ہوا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے اس کا ذکر بھی 1 یا 2 آیتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ لیکن دیکھیں ایک بات جو بیس بنائی ہے اور اس کو اکٹھا بولا جاتا ہے اور اکٹھا پڑھا جاتا ہے، اس کا مطلب اکٹھا لیا جاتا ہے، اس کو بیس اکٹھا کر کے بنایا ہے، تو اصل میرا یہ سوال ہے کہ وہ ہمیں کس جگہ پر ملتا ہے؟ بیس تو بن گئی، پھر پلر بھی بن گیا، لیکن وہ ہمیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم کہاں پر دے دیا؟ قرآن مجید نے ہمیں کہاں پر بتا دیا کہ اسی کو بیس بنانا ہے، اور یہی پہلا سٹیپ ہے اور پہلا پلر بھی ہے۔